ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا خالق و مالک ہے، اور اسی نے اس کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا ہے۔ وہی موت بھی دیتا ہے اور حیات بھی دیتا ہے۔ اسی نے انبیاء کا ایک سلسلہ رکھا ہے جو بندوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے، کیونکہ اگر کوئی انسان قیامت کے دن حشر کے روز یہ کہہ دیتا کہ پروردگار مجھ سے برائیاں غلطیاں اس لیے ہوئیں کہ تو نے کوئی ہادی اور راہنما نہیں بھیجا تھا، اس لیے اللہ نے ہدایت کا ایک سلسلہ رکھا اور نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ ہدایت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے اور نوح، ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ تک ہوتا ہوا یہ ہدایت کا سلسلہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آیا۔ لیکن حضور نبی کریم آخری نبی ہیں۔ نبی کے بعد ایسا نہ تھا کہ ہدایت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، ہدایت کا سلسلہ رک گیا تھا، نہیں، بلکہ آدم سے آغاز ہوتا ہے، خاتم تک نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تھا، راستہ دکھانے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ نبی کے بعد یعنی ہمارے آخری نبی کے بعد وہ کام جو نبوت کر رہی تھی، یعنی ہمارے آخری نبی کے بعد وہی کام امامت انجام دینے لگی، یعنی نبیوں کا لوگوں تک پیغام پہنچانا اور یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی اطاعت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کیا جائے۔ یہی توحید کا پیغام تھا جو انبیاء لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ نبوت کا جب سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو یہی پیغام امامت کے ذریعے پہنچتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ پیغام لوگوں تک حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہنچاتے رہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی اطاعت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کو اپنا معبود، اپنا رب نہ مانا جائے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام تک آتا ہے۔ آپ بھی اللہ کی الوہیت، اللہ کی توحید، اس کی وحدت کا لوگوں کے سامنے اعلان کرتے رہے اور لوگوں کو راہ راست پہ لاتے رہے، لوگوں کو ہدایت کرتے رہے، ان کی رہنمائی کرتے رہے۔ یہ سلسلہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام تک آ جاتا ہے۔ انبیاء جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے، ایسا نہ تھا کہ ان کے راستے میں دشواریاں، پریشانیاں، صعوبتیں، مصیبتیں نہ تھیں۔ قدم قدم پر ان کے سامنے ایک مصیبت تھی، ایک پریشانی تھی، لیکن انبیاء اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ یہی فلسفہ امامت کے زمانے میں بھی تھا کہ جب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے، ان کے سامنے بھی بڑے مسائل تھے، پریشانیاں تھیں، مصیبتیں تھیں، اور اسی طرح سے حضرت امام حسن علیہ السلام جب اس پیغام کو پہنچا رہے تھے تو امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں بھی امام حسن علیہ السلام کو بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں، اللہ کے پیغام کو، اس کی توحید کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اٹھانی پڑی۔ لیکن جب یہ مسئلہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں آیا، ابھی تک مسئلہ بالکل، کنڈیشن بالکل الگ تھی، حالات بالکل الگ تھے۔ جو حالات حضرت امام علی علیہ السلام کے زمانے میں یا حضرت امام حسن کے زمانے میں تھے
وہ حالات حضرت امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، بلکہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت شام سے ایک آواز بلند ہونے لگتی ہے کہ نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی رسول آیا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کتاب آئی، یہ سب جھوٹ ہے، صرف اور صرف بنو ہاشم نے اقتدار کی خاطر یہ ساری باتیں لوگوں سے کہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان جو توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہو، جو توحید کا محافظ ہو، وہ کیسے خاموش رہ سکتا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد یہ آواز دی کہ یزید تو جھوٹ بولتا ہے، تو غلط کہتا ہے۔ اللہ کی طرف سے انبیاء بھی آئے، کتاب بھی آئی، شریعت بھی آئی، وحی اور الہام کا سلسلہ بھی رہا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ آواز بلند کی تو یزید حضرت امام حسین علیہ السلام کا دشمن ہو گیا، آپ کے خون کا پیاسا بن گیا۔ حالانکہ پورا عالم اسلام خاموش تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام بھی اگر چاہتے تو خاموش ہو جاتے، لیکن اگر حضرت امام حسین علیہ السلام خاموش ہو جاتے تو 1,24,000 نبیوں کی نبوت خطرے میں پڑ جاتی، کیونکہ یزید کھلم کھلا میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی شریعت، نہ کوئی وحی ہے، سب خاموش تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور وہ وقت بھی آتا ہے کہ اسی توحید کی حفاظت کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کو 28 رجب کو مدینہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ جب نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے تھے تو مدینے میں عجیب و غریب اداسی تھی، مدینے کے باموں در گریہ کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینے سے نکلتے ہیں اور 2 محرم کو حسین دشت ماریہ پہ پہنچتے ہیں، دشت نینوا پہ پہنچتے ہیں، اور عصر عاشور حسین کے یہ 72 جانثار الوہیت کی خاطر، توحید کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ 72 انہوں نے الوہیت کی خاطر، اللہ کی خاطر اپنی جان دی تھی، تو اللہ نے بھی ان کے ذکر کو ہمیشہ باقی رکھا۔ اور وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 11 محرم کو ان کے اہل بیت کو اسیر بنا لیا جاتا ہے، اسیر بنا کے کوفہ و شام کے بازار میں بے پردہ وہ لوگ پھرا رہے تھے جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، محمد الرسول اللہ کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ کوفے کے بعد شام میں اہل بیت رسول 1 سال تک زندان شام میں مقید رہے۔ 1 سال کے بعد جب شام میں بغاوت ہو جاتی ہے اور یزید کو اپنی حکومت کی طرف سے خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے تو اس نے اہل بیت رسول کو آزاد کر دیا۔ 1 سال کے بعد زندان شام سے رہائی ملتی ہے، اہل بیت رسول جب آزاد ہوتے ہیں، رہا ہوتے ہیں تو مدینے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ مدینے سے پہلے کربلا میں آتے ہیں، اپنے وارثوں پہ گریہ کرتے ہیں، 3 دن تک آنسو بہاتے ہیں، اس کے بعد پھر مدینہ واپس یہ قافلہ 1 سال کے بعد آ رہا ہے۔ بشیر ابن جسلم کالا علم لیے ہوئے آگے جیسے ہی مدینے کے باموں در دکھائی دینے لگے، وہ سارے مناظر اہل بیت رسول کو یاد آ گئے، بیویوں کو وہ سارے منظر یاد آ گئے کہ یہی وہ مدینہ تھا کہ جب 28 رجب سن 60 ہجری کو ہم مدینے سے جا رہے تھے تو اس وقت علی اکبر بھی تھے، عباس بھی تھے، سب تھا، پورا خانوادہ، پورا گھرانہ تھا۔ لیکن آج جب یہ قافلہ واپس مدینے میں آیا ہے تو اب کوئی نہیں ہے، سب کے سب شہید ہو چکے ہیں۔ قافلہ بیرون مدینہ ٹھہرا، چوتھے امام نے بیرون مدینہ خیام نصب کروایا، قافلہ ٹھہر گیا، اور جب قافلہ ٹھہر جاتا ہے تو جناب زینب چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے کہتی ہیں، سید سجاد میں نے سنا ہے کہ بشیر کے باپ شاعر تھے، کیا بشیر بھی کچھ شعر کہتے ہیں؟ کہا ہاں پھوپھی اماں، بشیر بھی شعر کہتے ہیں۔ کہا سید سجاد پھر بشیر سے کہہ دو کہ جائیں اشعار کے ذریعے سے مدینے میں ہماری آمد کی خبر کر دیں۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے بشیر کو بلایا، بشیر آئے، کالا علم دیا اور کہا بشیر جاؤ، میری پھوپھی کا حکم ہے کہ اہل مدینہ کو اس بات سے آگاہ کر دو کہ اہل بیت رسول کا وہ قافلہ جو 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے کربلا کے لیے گیا تھا، وہ قافلہ پھر واپس آ گیا ہے۔ بشیر نے جیسے سنا، علم لیا،
چلنے لگے بشیر۔ لیکن بشیر نے جانے سے پہلے ایک بات کہا، امام سے کہتے ہیں کہ مولا مدینہ بہت بڑا ہے، مدینے میں کہاں جا کے خبر کروں، کہاں جاؤں؟ جیسے یہ سننا تھا جناب زینب سلام اللہ علیہا چوتھے امام سے کہتی ہیں سید سجاد بشیر سے کہہ دو کہ سب سے پہلے میرے نانا کے روضے پہ جانا اور میرے نانا سے کہنا کہ نانا جس حسین کو آپ اتنا چاہتے تھے اس حسین کا لاشا زمین کربلا پہ 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا، اس حسین کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ سید سجاد بشیر سے کہہ دو اس کے بعد میرے بھائی حسن کے مزار پہ جائیں اور جانے کے بعد میرے بھائی حسن کے مزار پہ یہ کہنا کہ تیرے قاسم کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے کربلا میں بکھر گئے۔ سید سجاد بشیر سے کہہ دو اس کے بعد میری ماں کی لحد پہ جائیں اور جانے کے بعد میری ماں فاطمہ الزہرا کے مزار پہ یہ بتا دیں جس حسین چکیاں پیس کے آپ نے پالا تھا اس حسین کا لاشا گھوڑوں کی سموں سے کربلا میں پامال کر دیا گیا۔ بشیر نے جیسے ہی سنا بشیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چلنے لگے بشیر ابن جزلم۔ کتنے میں جناب زینب سید سجاد سے کہتی سید سجاد بشیر سے کہہ دو تھوڑی دیر اور ٹھہر جائیں۔ بشیر ٹھہر گئے، سید سجاد قریب آئے، کہا ہاں پھوپھی اماں کیا بات ہے؟ بشیر ٹھہر گئے، کہا کہ سید سجاد بشیر سے لیکن ایک بات یہ کہہ دینا کہ بشیر اس بات کا خیال رکھنا کہ ہر شہید کی شہادت بیان کرنا مگر میرے علی اکبر کی شہادت نہ بیان کرنا۔ چوتھے امام نے جیسے ہی بشیر سے کہا بشیر تڑپ گئے، تڑپنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا قریب آئے، کہا بیوی ارے علی اکبر کی شہادت نے ہی تو آل محمد کو ضعیف کر دیا ہے، میں علی اکبر کی شہادت کیوں نہ بیان کروں مدینے میں؟ کہا نہیں بشیر سے کہہ دو کہ میرے علی اکبر کی شہادت نہ بیان کرنا، اس لیے کہ سغرا 1 سال سے اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہے، بہن 1 سال سے اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہے، ارے جس سے ملنے کے لیے میں میلوں کا سفر طے کر کے واپس مدینہ آئی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر کی موت کی خبر سن کر سغرا مجھ سے ملنے سے پہلے ہی مر جائے۔ سید سجاد بشیر سے کہہ دو کہ میرے علی اکبر کی شہادت نہ بیان کرنا۔ بشیر نے جیسے ہی یہ سنا آنکھوں میں آنسو ہے، مدینے میں آیا اور آنے کے بعد کہتا اے اہل مدینہ، مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، حسین قتل کر دیے گئے، نواسہ رسول حسین کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ جیسے ہی اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ اہل مدینہ بڑی تیزی کے ساتھ بشیر کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، کہا کیا کہا؟ اے آنے والے حسین قتل کر دیے گئے؟ کہا ہاں حسین قتل کر دیے گئے۔ کون حسین؟ بشیر کہتے ہیں کہ نواسہ رسول حسین، فاطمہ کے بیٹے حسین، علی کے بیٹے حسین شہید کر دیے گئے۔ بشیر کہتا ہے کہ میں نے جیسے یہ بات کہی مدینے میں عجیب و غریب عالم تھا، لوگ اپنے سر کو دیوار سے ٹکرا رہے تھے اور گریہ کر رہے تھے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے خلونی طریق راستہ چھوڑو یہ کہتے ہوئے میری قریب آئے اور آنے کے بعد مجھ سے کہتے ہیں اے آنے والے یہ بتاؤ کہ علم تمہارے ہاتھ میں کہاں سے آیا؟ جیسے ہی میں نے سنا کہا بچوں سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا اس علم سے کیا تعلق ہے؟ بچے کہتے ہیں کہ یہ علم 28 رجب کو جب میرے بابا عباس روانہ ہو رہے تھے مدینے سے تو میرے بابا عباس کے ہاتھوں میں تھا۔ بشیر کہتے ہیں میں سمجھ گیا، مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ بچے کون ہیں۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا میں نے کہا کہ بیٹا عباس بھی کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ میں نے جیسے ہی یہ کہا تھا بچے دوڑتے ہوئے گئے، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ میں نے کیا دیکھا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ایک بیوی کے ساتھ، وہ بیوی ملبوس رضا بڑی تیزی کے ساتھ میرے قریب آئی اور آنے کے بعد کہتی ہیں کہ آئے آنے والے کیا کہہ رہا ہے؟ حسین قتل کر دیے گئے؟ کہا ہاں بیوی حسین قتل کر دیے گئے، کربلا میں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شہید کر دیے گئے۔ جیسے اس بیوی نے یہ سنا کہا کون حسین؟ کہا نواسہ رسول حسین، فاطمہ کے بیٹے حسین، علی کے بیٹے حسین۔ کہا اس بیوی نے جیسے ہی یہ سنا گھبرا گئی، تڑپ کے نجف کا رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد کہتی ہیں وہ بیوی کی والی ارے کیا میرے عباس نے وفا نہیں کی؟
جیسے ہی یہ سننا تھا، بشیر کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ بی بی کوئی اور نہیں بلکہ مادر ابوالفضل عباس جناب ام البنین ہیں۔ بشیر نے عمامے کو سر سے اتارنے کے بعد حکمت طلب کے کہتے ہیں کہ اے بی بی ایسا نہ کہیے، اس لیے کہ جب تک عباس کے شان سلامت رہے کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ جو اہل بیت رسول کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتا۔ اہل مدینہ آہو بکا کرتے ہوئے، گریہ و زاری کرتے ہوئے لوگ جوگ در جوگ چلے آ رہے ہیں کہ اسی اثنا میں مدینے میں ایک شور اٹھا، ہائے حسین، ہائے حسین کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ مدینے کے در و دیوار سے گریہ کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ جو یہ سنتا تھا کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے، وہ قافلہ حسین کا جو 28 رجب کو مدینے سے گیا تھا وہ واپس آ گیا ہے۔ ایک آہو گریہ و زاری کی صدائیں مدینے میں بلند ہو رہی تھی، ہائے حسین، ہائے حسین سے پورا مدینہ ایک ایسے سوگ میں، گریہ و زاری میں مبتلا تھا کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ محمد حنفیہ غش میں تھے، آنکھیں کھلی، ایک مرتبہ غلام کو بلایا، غلام قریب آیا، کہا آقا، جیسے ہی یہ سننا تھا کہ محمد حنفیہ کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ یہ مدینے میں آج شور کیسا ہے، یہ مدینے میں رونے کی آوازیں، گریہ و زاری کی آوازیں جو بلند ہو رہی ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ غلام قریب آیا اور آنے کے بعد کہتا آقا، آپ کے بھائی حسین کا وہ قافلہ جو 28 رجب کو مدینے سے کربلا گیا تھا وہ واپس مدینہ آ گیا ہے، قافلہ روضہ رسول پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ جیسے ہی محمد حنفیہ نے یہ سنا، یہ کیسی باتیں کہہ رہا ہے مجھ سے؟ غلام کہتا ہاں آقا، آپ کے بھائی حسین کا وہ قافلہ جو 28 رجب کو مدینے سے روانہ ہوا تھا وہ واپس مدینہ آ گیا ہے۔ محمد حنفیہ نے جیسے ہی اس بات کو سنا، کہا یہ کیسی باتیں کرتا ہے تو، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی حسین کا قافلہ واپس مدینے آ گیا ہے؟ ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا بھائی حسین واپس مدینہ آ جائے اور اپنے بیمار بھائی محمد حنفیہ سے ملنے نہ آئے؟ غلام کہتا ہے آقا ہاں، وہ قافلہ واپس آ گیا ہے۔ مدینے میں گریہ و زاری کی صدائیں، آہو گریہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ آقا حسین، آپ کے بھائی حسین کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہی محمد حنفیہ نے یہ جملے سنے، غلام کے بیٹھ جاتے ہیں، غلام کو قریب بلایا، غلام قریب آیا، کہا مجھے سہارا دو۔ غلام نے سہارا دیا، محمد حنفیہ کھڑے ہوتے ہیں، کہا مجھے روضہ رسول پہ لے چلو۔ جیسے ہی محمد حنفیہ کو غلام سہارا دیتا ہے، محمد حنفیہ کھڑے ہوئے، غلام نے نالائن آگے بھائی کہا نالائن ہٹاؤ، جلدی مجھے روضہ رسول پہ لے چلو۔ غلام نے محمد حنفیہ کو سہارا دیا اور گھر سے باہر نکلے۔ ابھی ایک گلی کو عبور کر کے دوسری گلی سے نکلتے ہوئے روضہ رسول کی طرف بڑھ رہے تھے کہ کیا دیکھا کہ روضہ رسول پہ کالا علم نظر آ رہا ہے۔ اب جیسے ہی محمد حنفیہ نے کالا علم دیکھا، سینے پہ ہاتھ مارا، کہا ہائے حسین، ہائے حسین کہہ کے محمد حنفیہ رونے لگے۔ محمد حنفیہ سمجھ گئے کہ میرے بھائی حسین کو شہید کر دیا گیا، حسین کو قتل کر دیا گیا۔ محمد حنفیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کالا علم دیکھ کے محمد حنفیہ سمجھ گئے۔ ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے ان روتی ہوئی آنکھوں سے روضہ رسول کی طرف دیکھا، ہاتھ کو روضہ رسول کی طرف اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہتے یا رسول اللہ، نواز حسین کا پرسہ قبول ہو، اپنے نواز حسین کا پرسہ قبول کر دیجئے۔ یا رسول اللہ، اپنے نواز حسین کا پرسہ قبول کر لیجئے۔ ہائے بنی امیہ نے، ہائے ظالموں نے، ہائے دشمنوں نے آپ کے نواز حسین کو کربلا میں شہید کر دیا، ہائے آپ کے نواسے کو دشمنوں نے کربلا میں قتل کر دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔